کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے چند چیزوں کے ذریعے آزمایا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر پورے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم آپ میری آزمائشوں پر پورے اترے ہیں، تو جب میری آزمائشوں پر پورے اترے ہیں تو اس کا بدلہ اور انعام یہ ہوگا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کی لیڈرشپ بتا دوں گا، قائد بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا۔ تو معزز اساتذہ کرام، یہ تو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمائشیں کون سی تھی۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر تین چیزوں سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، اپنی جان پیاری ہوتی ہے، پھر اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اور پھر انسان کی اپنی کمائی جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پیاری ہوتی ہے، اور یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے لیے انسان ساتھ گھٹ بازی لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو والدین اس کو سنبھالتے ہیں، اور پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنی کمائی کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور اپنی جان بھی کمائی کے لیے کھپا دیتا ہے۔ تو بلا تشبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو تھے یقیناً اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی ہونے کی بنا پر ان کو بھی یہ تینوں چیزیں پیاری تھی، پسند تھی۔ لیکن دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تینوں چیزیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تینوں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جانے، اور ریوڑ کو جاتے ہوئے اچانک جو ہے ایک پہاڑی سے آواز آتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساتھ سنا، اور آپ اس آواز پر فریفتہ ہو گئے، اور وہ آواز دینے والا سنائی نہ دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ کے بندے، ابھی جو تو نے کلمات کہے بڑے پیارے کلمات تھے، ذرا دوبارہ بولنا۔ تو دوبارہ وہی کلمات سنائی دیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان۔ آواز آئی کہ ابراہیم اگر ہم تم کو یہ کلمات سنائیں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس وقت میں بیابان میں ہوں، میرے پاس تو صرف یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ میں جو تجھے دے سکتا ہوں، صرف یہی تجھے دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ریوڑ مجھے دے دو اور میں تم کو سناتا ہوں۔ وہ ریوڑ ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا، بکریاں دے دی۔ بکریاں دینے کے بعد وہ پھر آواز آئی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت۔ یہ آوازیں جب آئیں تو ابراہیم علیہ السلام سرشار ہو گئے، خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بڑے پیارے کلمات تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کلمات سنے، جب خاموشی ہوئی تو پھر کہا، اللہ کے بندے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنانا، یہ دوبارہ کلمات سنانا۔ تو پھر کہا کہ ابراہیم ریوڑ تو تم دے چکے، مال تو تم دے چکے، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میرے پاس دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ یہ بکریاں سنبھالنے کے لیے تو تجھے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، یہ بکریاں چرانے کے لیے تجھے سنبھالنے والے کی ضرورت پڑے گی، بس تو مجھے یہ کلمات سناتے رہنا، میں تیری بکریوں کی نگرانی کرتا رہوں۔ بس جب یہ جواب سنا تو وہ فرشتہ تھا سامنے آیا اور کہا، پیارے ابراہیم یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ اپنا مال سنبھالیے، مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے متعین تھا، اور یہ امتحان تھا، آپ کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہو گئے مال لٹا کر۔ پھر جب باری آئی اولاد کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کو بھی نکاح دیا، بیٹے کو نکاح کر پھر اس کے گلے پر چھری چڑھا دی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چڑی میں قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس ذبح کے بدلے میں ہم نے بہت بڑا فدیہ دے دیا، بدلہ دے دیا۔ کون سا بدلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ جنت سے مینڈا آیا تھا، لیکن بات یہ نہیں ہے، ایک مینڈا جو ہے وہ انسانی جان کا متبادل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ایک
زندگی کا انسانی جان کا متبادل نہیں ہو سکتا. لہذا اس کا مطلب کچھ اور ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ابراہیم آج جس قربانی کا آغاز تم نے کر دیا، اگرچہ وہ اپنے بیٹے پہ گلے پہ چھری تو نہیں چل سکی، لیکن اس کے بدلے میں ہم آپ کے اس قربانی کا بدلہ ایک ذبح عظیم کے ساتھ دیں گے. وہ ذبح عظیم کیا ہے کہ میدان کربلا ہوگا اور حسین اپنے خاندان سے قربانی دیں گے. وہاں پہ اس قربانی کی تبدیلی ہوگی. معزز اساتذہ کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان قربانیوں کے ساتھ پھر جان کی قربانی پیش کی. آگ کے اندر ڈال دیا گیا. جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تینوں قربانیاں پیش کی. تو قرآن کہتا ہے کہ ابتلا آزمایا، اور جب آزمایا تو 3 آزمائشیں تھی. 3 آزمائشوں کے ساتھ آزمایا تو آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورا اتر گیا. جب ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لیڈرشپ عطا کروں گا. میں آپ کو لیڈرشپ عطا کروں گا. پتا چلا لیڈرشپ ہونے کے لیے 3 کوالٹیاں ہونا ضروری ہے. لیڈرشپ ہونے کے لیے 3 کوالٹیاں ہونا ضروری ہے. جس کے اندر وہ 3 کوالٹیاں ہوگی وہ لیڈر ہوگا، اور جس کے اندر وہ 3 کوالٹیاں نہیں ہوگی وہ جعلی لیڈر ہوگا، اصلی لیڈر نہیں ہوگا. وہ کوالٹیاں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جب پتا چلا کہ سب سے پہلے اپنی جان جو ہے یہ بھی اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا، مال بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا، اور اپنی اولاد بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ تینوں کوالٹیاں لیڈرشپ کے لیے ہیں. ادھر قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ. من الخوف، ڈر کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ڈر بھی تم پہ نازل کریں گے، لیکن یہ آزمائش ہے. والجوع، بھوک کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے بھوک ہونا. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، ان کے ساتھ بھی تم کو آزمائیں گے. اور پھر وبشر الصابرین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے گا. خوشخبری کیا ہے کہ جو بھی ان آزمائشوں پر پورا اترے گا، یہ وہی آزمائشیں بھی اتریں گے ایسا. تو پھر جو ہے ایک خوشخبری تو اتر ہوگی نا کہ جو بھی ان آزمائشوں پر پورا اترے گا اس کو لیڈرشپ ملے گی. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین ذرا دیکھیے نا کہ جن کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، آپ نے کتنی بڑی قربانی دی. اس حضرت امام خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ڈر آزمائیں گے. لیکن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں موجود ہیں تو یزید نے ڈرا کر دھمکا کر قید لینے کی کوشش کی. مکہ میں چلے گئے، وہاں پر بھی ڈرا دھمکا کر قید لینے کی کوشش کی. اب قید کیا ہے؟ یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے، خصوصاً جب بھی مارکہ کربلا ہوتا ہے، یہ ایام آتے ہیں، عاشورہ آتا ہے، محرم کے یہ ایام آتے ہیں، تو جس کو سنو بس یہی لفظ بولتا ہے کہ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، بیعت سے انکار کر دیا. تو بھئی کوئی بیعت کا کوئی مقصد کیا، معاملہ کیا تھا؟ ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم عام طور پر مصافحہ لیتے ہیں تو مصافحہ لے کر بھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا. تو اس کا آسان ترجمہ جو ہے بیعت کا کیا ہے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے حسین کی بیعت کی بات کی جاتی ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یزید نے حسین سے ووٹ مانگا. یزید نے حسین سے کیا مانگا؟ ووٹ مانگا. حسین نے کہا جان جائے گی لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کو میری بیعت، میرا ووٹ نہیں دے گا. میرا ووٹ فاسق کو نہیں جا سکتا، فاجر کو نہیں جا سکتا، بری انسان کو میرا ووٹ نہیں جا سکتا. ایسے انسان کو جو دین کی دھجیاں بکھیرنے والا ہو، دین کی جڑیں کاٹنے والا ہو، اس کو میرا ووٹ نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی قدر، ذرا اندازہ لگا لیجیے کردار حسینی یہ ہے کہ دیکھیں بھی یہاں رہ جائیں گی، زمینیں بھی یہیں پہ رہ جائیں گی، سارا کچھ یہیں رہ جائے گا. رہ جائے گا تو حسینی فکر وہاں پہ جائے گا کہ سارا کچھ
यही में रह जाएगा। हुसैन की फिक्र वहां पे लेके जाएंगे। अगर हुसैन ने वहां पे पूछ लिया कि तुमने मेरी मोहब्बत के अंदर सबीलें लगाई थी, ये सवाल होगा, हुसैन पूछेगा कि मेरी मोहब्बत में सबीलें लगाई थी या नहीं, ये सवाल नहीं करेगा होगा। हुसैन ने हशर में ये नहीं पूछना कि मेरी मोहब्बत में जगह तकसीम की थी या नहीं की थी, नहीं, ये पूछना है बताओ मैंने दीन की खातिर, नबी की सियासत की खातिर, नबी की रियासत की खातिर तन मन धन कुर्बान कर दिया, अपनी जान दे दी, अहलो अयाल दे दिए, 72 टन की बाजी लगा दी, लेकिन नबी के दीन पर आंच नहीं आने दिया। अपना वोट किसी फासिक को नहीं दिया, किसी फाजिद को नहीं दिया। देगा चांद वाले तू 10 क्यों दे दिए? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, ऐ हैदरी या अली, सामने बताने वाले हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। खालिक कायनात ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे डर के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को डर के साथ भी आजमाया गया, बल भूख के साथ आजमाएंगे। भूख हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर जो है